بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنا اگلا مضمون ڈینگی بخار پڑھیں گے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کارخانہ قدرت کی ہر صنعت مخلوق ہے، ہر صنعت یعنی ہر چیز جو بنی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کے تابع ماتحت ہوا کرتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے افضل یعنی برتر اور اشرف بنایا ہے، باقی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لیکن جب یہ انسان خالق کائنات سے رشتہ مضبوط کرنے کی بجائے اس کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو پھر یہی نفع یعنی فائدہ پہنچانے والی مخلوق ضرر رساں یعنی نقصان پہنچانے والی ثابت ہوتی ہے، اور پھر آفت یعنی مصیبت اور قہر خداوندی کی یعنی غضب الہی کی شکل میں برستی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ: خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ بقول شاعر یعنی اسی بات کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے: اپنے دامن کے لیے خار چنے ہیں خود ہم نے، اب یہ چپتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے۔ خار مطلب کانٹے۔ ایک اور شاعر کے بقول: جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ یعنی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے، کوئی زلزلہ یا کوئی بھی آفت مصیبت قدرتی آتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کی بدعمالیاں، لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے غضب کو دعوت دیا۔ تو اسی بات کو جو ہے شاعروں نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ اسی قسم کی ضرر رسائی نقصان پہنچانے والی مخلوقات میں سے ایک ڈینگی مچھر ہے، جو گزشتہ کئی اشروں سے، کئی دہائیوں سے ایشیا کے متعدد یعنی کئی ممالک کے لیے وبال جان، عذاب جان بنا ہوا ہے، یعنی مشکل کا باعث بنا ہوا ہے۔ ڈینگی کا وائرس پہلی بار 1950 میں بخار کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس کا نشانہ بننے والے اولین یعنی پہلے ممالک فلپائن اور تھائی لینڈ ہیں۔ اس بیماری نے دنیا کے گرم ممالک مثلا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، وسطی امریکہ اور چائنا کو متاثر کیا ہے۔ ڈینگی مچھر عام مچھروں کی طرح گھروں کے اندر اور صاف پانی میں پرورش پاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے یعنی کالا ہوتا ہے، اور جسم پر سفید دھبے نمایاں ہوتے ہیں۔ مادہ مچھر دن کے اوقات میں ہی کاٹتی ہے، خصوصاً صبح سویرے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل، یعنی صبح 6 سے 9 اور شام 4 بجے سے رات 8 بجے سے قبل تک اس کا حملہ ہوتا ہے۔ دراصل یعنی اصل میں ایڈیز مچھر انسانی جسم میں ڈینگی وائرس کی منتقلی کا سبب یعنی وجہ بنتا ہے۔ نر اور مادہ مچھر دونوں ہی پودوں کے رس پر پرورش پاتے ہیں، لیکن یہ بیماری صرف مادہ ہی پھیلاتی ہے۔ وائرس کی 4 اقسام میں سے کسی ایک کے سبب ڈینگی بخار ہو سکتا ہے: ڈینگی 1، ڈینگی 2، ڈینگی 3، ڈینگی 4، اور انگلش میں آپ سے ڈین 1، ڈین 2، ڈین 3 اور ڈین 4 کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں سیروٹائپس کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ وائرس متاثرہ مادہ ایڈیز مچھر کے لعاب یعنی منہ کی رطوبت سے داخل ہوتا ہے۔ یہ جسم کے سیلز یعنی خلیوں مثلاً وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس ایسے خلیے ہوتے ہیں جو خون میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے بلڈ کو، خون کو جمانا اور روکنا، یعنی کہ اگر آپ کو کہیں کٹ لگ گیا ہے، کہیں زخم آ گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کا خون بہتا رہے گا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم میں یہ پلیٹلیٹس کا اور وائٹ بلڈ سیلز کا ایسا نظام ہے کہ جب کہیں کٹ لگتا ہے تو وہ سفید خلیے اور یہ پلیٹلیٹس وہاں کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے وہاں پر ایک باؤنڈری سے بناتے ہیں، جس کے بعد خون رک جاتا ہے۔ لیکن اس بخار کی صورت میں جو ہے پلیٹلیٹس کی جو ہے وہ کمی ہونے لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اگر مریض کو کہیں زخم آ جائے یا کچھ بھی جو ہے کٹ لگ جائے کہیں سے، تو خون مسلسل بہتا رہتا ہے، کی تعداد کو کم کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ شخص ڈینگی بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ حادثوں کا کیا ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہیں، ایک سے بچ کے چلو کہ دوسرا مل جائے گا۔ ایک نارمل فرد میں پلیٹلیٹس کی تعداد یعنی ایک نارمل صحت مند فرد میں تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ ہوتی ہے۔ اگر یہ تعداد کم ہو کر 25,000 رہ جائے تو تشویش یعنی فکر کی بات ہے، اور اگر 10,000 سے کم ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً پلیٹلیٹس کی ڈرپ لگائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ڈینگی وائرس جسم میں داخل ہو بھی جائے تو علامات ظاہر نہیں ہوتی، کچھ دنوں کے لیے اس کے اثرات جسم میں چھپے رہتے ہیں۔ اس کی علامات عام طور پر 4 سے 7 دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مریض کا بخار 102 فارنہائٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور لگاتار انہیں مسلسل رہتا ہے، ہلکا یا تیز بخار ہونا۔ نمبر 2، جسم میں شدید درد کا ہونا۔ نمبر 3، سر میں درد ہونا۔ نمبر 4، پیچش اور قے یعنی الٹی آنا۔ نمبر 5، نزلہ، زکام، کھانسی اور پیٹ درد ہونا۔ نمبر 6، ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد ہونا۔ نمبر 7، شدید حملے کی صورت میں منہ یا جسم کے دیگر اعضاء سے خون آنا۔ ڈینگی کی تشخیص کے لیے عام ٹیسٹ یعنی CBC پلیٹلیٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ ڈینگی PCR اہم ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی اینٹی باڈی نیا اور مفید ٹیسٹ ہے۔
دراصل ڈینگی بخار ایک وبائی یعنی پھیلنے والا مرض ہے۔ یہ دنیا کو متاثر کرنے والی اہم وائرل یعنی وبائی بیماری ہے۔ اسے ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بیماری کے سبب جوڑوں، ہڈیوں اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار مچھر کے کاٹنے کے سبب ہونے والی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ ڈینگی بخار کا علاج ہمیشہ ماہر ڈاکٹر سے کرانا چاہیے۔ اس کا کوئی خاص علاج نہیں، بیماری کی صورت میں احتیاطی تدابیر اور آرام ہی اس کا علاج ہے۔ اس بخار کی صورت میں صبح، دوپہر، شام پیراسیٹامول کی ایک گولی ہی کافی ہے۔ دوران علاج یعنی علاج کے دوران بلڈ پریشر چیک کراتے رہنا چاہیے کیونکہ اچانک بلڈ پریشر یعنی فشار خون کم ہونے کی صورت میں مریض غنودگی یعنی نیند کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور بے ہوش ہو سکتا ہے۔ علاج کے دوران میں مریض کو آرام کرنا چاہیے، اسے تازہ پھلوں کا جوس اور صاف پانی زیادہ سے زیادہ پلایا جائے تاکہ بلڈ پریشر کم نہ ہونے پائے۔ اس کی غذا سادہ اور زود ہضم ہونی چاہیے، زود ہضم یعنی جلدی ہضم ہونی چاہیے، ایسی غذا کھلائی جائے جو پتلے شوربے، پتلی چپاتی، پتلی روٹی، سوپ یا دودھ، دہی اور دلیے پر مشتمل ہو۔ ڈینگی کا مریض احتیاطی تدابیر اور علاج سے ایک ہفتے کے اندر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض جس کا بخار بہت تیز ہو اور دوا سے دور نہ ہو، ذہنی کیفیت تبدیل ہو جائے، وہ غنودگی میں چلا جائے یا اس کے منہ اور ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو اسے فوری طور پر ہسپتال میں داخل کرانا چاہیے۔ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے یعنی ہاتھ لگانے سے نہیں پھیلتی، اس لیے لعاب یعنی منہ کی رطوبت، پسینے اور فضلے سے دوسرے افراد میں منتقل نہیں ہو سکتی، البتہ خون کے تبادلے سے منتقل ہوتی ہے۔ اگر مریض کو مچھر کاٹ لے تو وہاں سے ڈینگی کا وائرس لے سکتا ہے اور دوسرے افراد کو کاٹنے سے منتقل کر سکتا ہے۔ ڈینگی بخار ایک خطرناک بیماری ہے لیکن لوگوں میں اس سے متعلق کم آگہی یعنی کہ اس کے بارے میں واقفیت نہیں ہے لوگوں کو، تو خطرناک ہے۔ اس سے بچاؤ کی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈینگی مچھر صاف پانی اور بارش کے پانی میں پرورش پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوہر، تالاب، پرانے ٹائر، خالی بوتلیں اور ٹوٹے ہوئے برتن وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں۔ دن کے وقت یہ گھاس، جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں میں چھپے رہتے ہیں اور گھروں کے اندر تاریک جگہوں میں بھی چھپ جاتے ہیں، جیسے الماریوں کے پیچھے، پردوں کے پیچھے، غسل خانوں، باورچی خانوں اور اسٹور وغیرہ کے اندر۔ یہ مچھر انسانی آبادی کے قریب رہتے ہیں۔ مختلف سطحوں پر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذاتی سطح پر یعنی نجی سطح پر۔ نمبر 1، سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات میں پوری آستین والی قمیض یا شرٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جسم کے کھلے حصوں خاص طور پر چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے نچلے حصوں پر مچھر بھگاؤ لوشن یعنی ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مچھردانی کے اندر سونا چاہیے۔ نمبر 4، مچھر بھگاؤ کوئل اور ٹکیوں کو رات کے وقت کمروں میں سونے سے پہلے جلانا چاہیے۔ نمبر 5، ڈینگی کے مریضوں کو مچھردانی کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ مچھر متاثرہ شخص کو کاٹ کر بیماری کے جراثیم دوسرے لوگوں میں منتقل نہ کر سکے۔ اس طرح اس بیماری کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا نصف مضمون۔ اس مضمون کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔